فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام الرسول المسدد والنبي المهذب النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البتحي الأبتحي الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة رحمة للعالمين شفيع المذنبين مولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام: سادات نساء العالمين أربع: خدیجۃ بنت خویلد، فاطمۃ بنت محمد، آسیۃ بنت مزاحم و مریم بنت عمران. صلوات پڑھ پر محمد والے. چونکہ شب وفات ملیکۃ العرب ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے. لہذا درس کو مجلس میں تبدیل کر دیا گیا ہے تاکہ اس باعظمت خاتون ائمہ معصومین کی جدہ طاہرہ فاطمہ زہرا کی مادر گرامی نبی اکرم کی رفیق حیات شریک حیات
خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی پر طائرانہ طور پر، سرسری طور پر ایک روشنی ڈال سکوں۔ مولا کائنات نے فرمایا ہے، جس حدیث کو عنوان کلام قرار دیا، مولا کائنات فرماتے ہیں سادات و نساء العالمین اربعون، کائنات کی سید و سردار عورتیں 4 ہیں۔ کائنات کی جتنی عورتیں ہیں ان کی جو سید و سردار ہیں وہ 4 خاتون ہیں، 4 عورتیں ہیں، جن میں پہلی خاتون جس کا نام مولا کائنات نے لیا بیان کرتے ہیں وہ جناب خدیجہ بنت خویلد ہیں، اور دوسری خاتون فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور تیسری خاتون جناب آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، اور چوتھی خاتون مریم بنت عمران ہیں۔ یہ 4 ہیں کہ جن کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ 4 کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں، جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، اور یہ بہشتی ہیں، جنتی ہیں۔ لیکن روایت میں یہ بھی آیا ہے ان کی بھی سردار کون ہے؟ وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ 4 خاتون نہایت ہی عفت دار، پاک و پاکیزہ اور عظمتوں کی مالک تھیں۔ ان میں سے ایک جناب خدیجہ ہیں جن کی وفات کی شب ہے۔ جناب خدیجہ نہایت ہی باعظمت، با شرف، با فضیلت بی بی کا نام ہے۔ نبی کے لیے نہایت ہی وفادار تھیں، نبی کے لیے جانثار تھیں، نبی کے لیے مونس و ہمدم و غم گسار تھیں۔ نبی جب باہر جاتے تھے اور نبی پر لوگ خاک کوڑا ڈال دیتے تھے، گھر میں آتے جناب خدیجہ نبی کے چہرے سے، نبی کے سر سے خاک کو، غبار کو، گرد کو، کوڑے کو صاف کرتی تھیں، اور صاف کرنے کے بعد جناب خدیجہ نبی اکرم کو تسلی دیتی تھی۔ معمولی بیوی نہیں ہے کہ جو نبی کو، خاتم النبیین کو تسلی دے۔ اس سے عظمت جناب خدیجہ کو پہچانیے، نبی اکرم کو تسلی دیا کرتی تھیں، تبھی تو نبی اکرم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے جتنی محبت کرتے تھے اتنی محبت کسی سے نہیں کی، یا جناب خدیجہ یا مولا کائنات۔ اور اس لیے فرمایا بھی ہے یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام قائم ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ۔ نبی اکرم نے فرمایا ہے یعنی اسلام جو قائم ہے ایک علی کی تلوار سے اور دوسرے خدیجہ کی دولت سے۔ نبی اکرم کا یہ ارشاد ہے تو پس اندازہ کیجئے، جناب خدیجہ کی دولت کو نبی اکرم نے علی کی تلوار کے مقابل میں قرار دیا، اور علی کی تلوار کو جناب خدیجہ کی دولت کے مقابل میں قرار دیا ہے۔ ان دونوں کی بدولت اسلام
ثابت قدم رہا اور قائم رہا. نبی اکرم فرما رہے ہیں. اور نبی اکرم جناب خدیجہ سے اس قدر محبت کرتے تھے, نبی کے دل میں اتنی محبت تھی کہ نبی اکرم فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں خدیجہ کی محبت کا رزق رکھا ہے. معمولی جملہ نہیں ہے. خدیجہ کی محبت کا رزق میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور فرماتے تھے انی احبھا احب من یحبھا, میں خدیجہ سے محبت کرتا ہوں اور اس سے محبت کرتا ہوں جو خدیجہ سے محبت کرتا ہے. نبی اکرم کا یہ ارشاد ہے کہ خدیجہ سے محبت کرتا ہوں اور جو خدیجہ سے محبت کرتا ہے اس سے بھی میں محبت کرتا ہوں. تبھی تو جب نبی اکرم گوسفند ذبح کرتے تھے تو کچھ گوشت نبی اکرم جناب خدیجہ کی سہیلیوں کو, دوست کو بھیجتے تھے. کسی نے پوچھا یا نبی اللہ آپ کیوں بھیجتے ہیں؟ نبی اکرم نے فرمایا کہ میں خدیجہ سے محبت کرتا ہوں وَإِنِّي أُحِبُّ حَبِيبَهَا, اور جو خدیجہ کی سہیلیاں ہیں ان سے بھی میں محبت کرتا ہوں خدیجہ کی بنا پر. اور اسی لیے ابن حجر عسقلانی, کتاب الاصابہ اہل سنت کی کتاب ہے, ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب الاصابہ میں تحریر کیا ہے. روایت راویہ حضرت عائشہ ہیں. حضرت عائشہ سے روایت کی ہے, بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم جب بھی گھر سے نکلتے تھے خدیجہ کو یاد کر کے نکلتے تھے. معمولی چیز نہیں ہے. جب خدیجہ کی وفات ہو گئی تھی اور عائشہ زوجیت میں تھیں, بیان کر رہی ہیں خود عائشہ کہ نبی اکرم جب بھی گھر سے نکلتے تھے خدیجہ کو یاد کر کے نکلتے تھے اور خدیجہ کو بارہا یاد کرتے رہتے تھے. کبھی خدیجہ کو یاد کرتے کرتے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, جو خدیجہ کے احسانات تھے. عائشہ کا بیان ہے کہ ایک روز نبی اکرم جب خدیجہ کو یاد کر رہے تھے تو آتش حسد میرے دل میں بھڑک اٹھی. کیونکہ ہوتا ہے نا جس کو سوت کہتے ہیں, شوہر اگر دوسری بیوی کی تعریف کرنے لگے تو ایک بیوی وہ تعریف سن نہیں سکتی ہے, اس کو سوت کہتے ہیں. سوت کی تعریف, سوت یا سوتن جو بھی کہیے, وہ سن نہیں سکتی ہے. لہٰذا خود ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں اور عائشہ ہی سے روایت ہے, عائشہ کہتی ہیں کہ آتش حسد بھڑک اٹھی اور میں نے نبی اکرم سے یہ کہہ دیا کہ آپ کب تک اس بوڑھی کو یاد کریں گے. ابھی بعد میں بیان کروں گا کہ یہ جو اغیار کی طرف سے یہ روایتیں پیش کی جاتی ہیں جناب خدیجہ کے لیے کہ جب نبی اکرم سے شادی ہوئی 40 سال عمر تھی, یہ اغیار کی طرف سے ہے. یا یہ کہ نبی اکرم سے پہلے 2 سے شادی ہو چکی تھی اور وہ دنیا سے جا چکے تھے, تیسرے شوہر نبی اکرم تھے. یہ اغیار کی طرف سے روایتیں ہیں, اس کو ہمارے علماء نے قبول نہیں کیا ہے. سید رضی نے کتاب شافی میں, شیخ توسی نے کتاب تلخیص میں بیان کیا ہے کہ جناب خدیجہ سے نبی اکرم کی جب شادی ہوئی نبی کی عمر 25 سال تھی اور جناب خدیجہ کی عمر 28 سال تھی. صرف 3 سال جناب خدیجہ نبی اکرم سے بڑی تھی, نہ کہ 15 سال. یہ بیان کیا ہے کہ 28 سال
عمر تھی، اور یہ بھی بیان کیا کہ جب نبی اکرم سے جناب خدیجہ کی شادی ہوئی تو باکرہ تھیں. باکرہ کا مطلب کیا؟ یعنی کنواری تھیں، کسی اور سے شادی نہیں ہوئی تھی، نبی اکرم سے شادی ہوئی. لہذا اسی روایت کے مطابق جو ان کے یہاں ہے، کیا کہہ دیا نبی سے؟ چونکہ انہی کی روایت ہے، ابن حجر عسقلانی بیان کر رہے ہیں. کیا کہا کہ آپ اس بوڑھی کو کب تک یاد کریں گے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر دے دیا ہے. یعنی اپنے آپ کو بہتر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر دے دیا ہے، کب تک یاد کریں گے؟ لفظ عجوزہ استعمال کیا، عجوز یعنی بوڑھی. نبی اکرم کی پیشانی پر بل آ گئے، نبی کو غیظ آ گیا، غصہ آیا، اور نبی اکرم نے غصے کی حالت میں عائشہ کو جواب دیا کہ اللہ نے خدیجہ سے بہتر مجھے نہیں دیا ہے. جتنی بھی ازواج رہی ہوں، جناب خدیجہ نبی اکرم کی زوجیت میں 25 سال تک تھیں، اور اس 25 سال کے عرصے میں نبی اکرم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی جب تک جناب خدیجہ حیات رہیں. جناب خدیجہ کے وفات کے بعد نبی اکرم نے دوسری شادیاں کی تو نبی اکرم نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے خدیجہ سے بہتر مجھ کو نہیں دیا ہے. خدیجہ وہ ہیں کہ جب لوگ کافر تھے تو خدیجہ نے مجھ پر کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے. خدیجہ وہ ہیں کہ جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، مجھے جھٹلا رہے تھے، مجھے رسول نہیں مان رہے تھے، خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی. خدیجہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری نسل، مجھے اولاد خدیجہ سے عطا کی ہے اور کسی سے اولاد عطا نہیں کی ہے. خدیجہ نے اپنی پوری دولت اسلام کے لیے قربان کر دی. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا معمولی خاتون نہ تھی. جزیرہ نمائے عرب میں جناب خدیجہ ملیکہ کہی جاتی تھی، ملیکۃ العرب تھیں. ایک کتاب ہی لکھی ہے کرار صاحب مرحوم نے، جس کتاب کا نام ہے ملیکۃ العرب. جناب خدیجہ ام المومنین ملیکۃ العرب، تو جناب خدیجہ ملیکۃ العرب تھیں، دولت بے پناہ تھی. 80,000 جو ملتا ہے بعض روایتوں میں کہ 80,000 اونٹ تھے جناب خدیجہ کے پاس، کہ لوگ آتے تھے جناب خدیجہ سے مال لے کر کے جاتے تھے تجارت کے لیے، تجارت کرتے تھے جناب خدیجہ کی دولت سے، جناب خدیجہ کے مال سے تجارت کرتے تھے. اپنی مزدوری نکال کر جو نفع ہوتا تھا جناب خدیجہ کو دیتے تھے. اتنی دولت تھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ساری دولت نبی کو دے دی. تبھی تو نبی نے فرمایا، ابھی جو حدیث بیان کی، اسلام قائم ہوا ہے کس کے ذریعے سے؟ علی کی تلوار سے اور خدیجہ کی دولت سے. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. جناب خدیجہ سے لوگوں میں گفتگو کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی. بڑے بڑے اشراف، مالدار، دولت مند نے اپنے رشتے دیے، لیکن جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے قبول نہیں کیا، رد کر دیا. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا لقب کبریٰ تھا، ملیکۃ العرب تھا. کنیت ام المومنین، ام فاطمہ، ام الائمہ ہے. ماں ہے نا امام حسن علیہ السلام سے لے کر کے سلسلہ جو امامت کا ہے وہ کس کی اولاد ہے؟ جناب خدیجہ. بلکہ یوں کہہ دوں اس وقت دنیا میں جتنے سادات کرام ہیں سب کی جدہ ماجدہ جناب
خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں. صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد. تو جناب خدیجہ سے گفتگو کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی. بڑے سے بڑے آیان و اشراف نے اپنے رشتے دیے, جناب خدیجہ نے رد کر دیے. لیکن نبی اکرم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جب عرب میں نبی کی امانت داری اور بلند کرداری کی شہرت بڑھنے لگی, نبی اکرم شہرہ آفاق ہو گئے. عرب میں نبی کی شہرت بڑھ گئی. کفار مشرکین نبی کو صادق و امین کہنے لگے. نبی کی امانت پر دشمنوں کو بھی بھروسہ تھا. جب نبی کی شہرت بڑھی, جناب خدیجہ تک پہنچی, جناب خدیجہ نے سوچا کہ جس طرح سے دوسرے ہمارے مال لے کر جا رہے تجارت کرنے کے لیے, کیوں نہ محمد کو بلاؤں, یتیم عبداللہ کو بلاؤں. چونکہ شہرت ہو چکی تھی نبی کی امانت داری اور بلند کرداری کی, لہٰذا بلایا. اور بلانے کے بعد جناب خدیجہ نے نبی اکرم سے فرمایا کہ آپ, اس کو مضاربہ کہتے ہیں اسلامی اعتبار سے, کہ دولت کسی کی ہو اور اس دولت سے مال کوئی اور, یعنی تجارت کوئی اور کرے, اور پھر منافع کچھ لا کر کے جس کا مال ہے اسے دے دے, اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مضاربہ کہتے ہیں. جناب خدیجہ اس وقت بھی جبکہ اسلام نہیں آیا تھا, سود سے پاک تھی, ربا سے پاک تھی. یعنی اپنا مال جناب خدیجہ سود پر نہیں دیتی تھی, ایسی پاک و پاکیزہ تھی. چونکہ اس وقت بھی زمانے جاہلیت میں جناب خدیجہ کا جہاں نام خدیجہ تھا, دوسرا نام طاہرہ بھی تھا, اور ایک لقب مبارکہ بھی تھا, کہ جو بعد میں فاطمہ زہرا کا بھی نام طاہرہ اور مبارکہ پڑا. خود جناب خدیجہ کا یہ نام تھا اور لقب تھا. تو جناب خدیجہ اپنی دولت مضاربے پہ دیتی تھیں. ابھی بھی یہ مسئلہ آپ لوگ سن لیجئے, اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کام نہیں کر سکتے, سامنے والے کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ کام کر سکتا ہے, آپ اپنا پیسہ دے دیجئے. آپ کے پیسے سے وہ کاروبار کرے, جو منافع آئے آپ کو بھی لا کے دے اور اپنے پاس بھی رکھے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مضاربہ کہتے ہیں, اور یہ سود نہیں ہے. جناب خدیجہ بھی اسی طرح سے اپنی دولت, اپنا مال مضاربے پہ دیتی تھیں, سود پر نہیں. نبی اکرم سے جناب خدیجہ نے بیان کیا کہ آپ میرا مال لے کر کے جائیے, میں آپ کو دوسرے سے زیادہ ڈبل فائدہ دوں گی. جناب خدیجہ نے نبی اکرم سے یہ کہا. نبی اکرم نے آ کر کے اپنے چچا جناب ابو طالب, کیونکہ وہی تو تھے پروان چڑھانے والے, اپنی آغوش میں کس نے پالا ہے؟ جناب ابو طالب نے. کہ قرآن نے بھی اس کو اس انداز میں بیان کیا, الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا. اے میرے حبیب, کیا آپ یتیم نہ تھے کہ ہم نے آپ کو پناہ دی؟ کیا آپ گم گشتہ نہ تھے کہ ہم نے شہرت دی؟ کیا آپ تہی دست نہ تھے کہ ہم نے تمہیں غنی بنایا؟ اس آیت میں بھی صرف دو ہی کی طرف اشارہ ہے, آغوش ابو طالب کا تذکرہ ہے اور جناب خدیجہ کی دولت کا ذکر ہے. صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد. مشورہ کر کے تیزی سے بیان کر دوں, وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ ابھی کچھ بیان ہی نہیں کیا ہے, آدھا گھنٹہ ہو گیا. نبی اکرم نے جناب ابو طالب سے مشورہ کیا, اجازت لی اور آئے. جب قریش سامان تجارت لے کر شام کی طرف جا رہے تھے, تو نبی اکرم بھی سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے. جناب خدیجہ نے جہاں پر مال دیا تھا, ساتھ ساتھ
اپنے غلام میسرہ کو بھی کر دیا. کہا میں اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ کرتی ہوں جو آپ کی مدد کرے گا. نبی اکرم گئے، جانے کے بعد پوری تفصیل ہے وہ بیان نہیں کرنا ہے. تجارت کی اور بہت فائدہ ہوا، منافع ہوا. اور جب وہاں پر راستے میں عیسائی راہب سے ملاقات ہوئی، نبی کی پیشانی کے نور کو دیکھا تو راہب سمجھ گیا یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے، لہٰذا نبی کی رسالت کی پیشین گوئی کی کہ یہ بچہ رسول بنے گا اور اس بچے کی شادی قریش کی باعزت باشرف خاتون سے ہوگی. یہ عیسائی راہب نے بیان کر دیا اور میسرہ سب سن رہا ہے. میسرہ کو جو جناب ختیجہ کا غلام تھا، ساتھ کیا تھا، ہمراہ کیا تھا نبی کی مدد کے لیے. الغرض نبی اکرم آئے، وہاں سے واپس آئے، سامان بیچ کے کافی منافع ہوا، خود جناب ختیجہ کو بھی، نبی اکرم کو بھی. پھر بعد میں ختیجہ نے الگ بلا کر میسرہ سے نبی اکرم کے بارے میں پوچھنا شروع کیا. اب میسرہ ایک ایک کر کے نبی کی تعریف کر رہا، یہاں تک کہ راہب نے جو بیان کیا تھا وہ بھی بیان کیا اور یہ جملہ بھی کہا کہ راہب نے یہ کہا ہے کہ قریش کی باعزت باشرف خاتون سے اس کی شادی ہوگی. اب جناب ختیجہ کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو گئی، بڑھنے لگی محبت. جناب ختیجہ کو جو ان کا مقصود تھا وہ نظر آنے لگا. تمام کے رشتوں کو جناب ختیجہ نے ٹھکرا دیا تھا. اور ورقہ بن نوفل نے بھی جو کتابیں پڑھ رکھی تھیں، توریت وغیرہ، توریت زبور یا جو بھی انجیل، جو بھی مختلف کتابوں، آسمانی کتابوں کے وہ عالم تھے، وہ بھی بیان کر چکے تھے نبی کی رسالت کے سلسلے میں اور نبی کی شادی کے سلسلے میں. اب جناب ختیجہ کے دل میں نبی کی محبت آ گئی، لیکن اس محبت کو چھپائے ہوئے تھی، آخر کار چھپا نہ سکی. جناب ختیجہ آخر کار اس محبت کو چھپا نہ سکی. اپنی سہیلی، اپنی دوست نفیسہ سے ذکر ہی کر دیا کہ میں چاہتی ہوں یتیم عبداللہ محمد کے ساتھ، اس وقت نبی نہیں تھے نا، شادی کروں. نفیسہ جو کہ سہیلی تھی، کہا کر لیجئے، کوئی مشکل نہیں. کہا کیسے ہو جائے گی، ہمارا پیغام کون وہاں تک پہنچائے گا؟ کبھی ہوتا ہے نا کہ دل میں ہے لیکن پیغام کون پہنچائے؟ نفیسہ نے کہا کہ یہ پیغام میں پہنچاؤں گی، میں لے کر کے جاؤں گی. نفیسہ جو جناب ختیجہ کی سہیلی تھی، نبی اکرم کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہا آپ نے ابھی تک کیوں شادی نہیں کی ہے؟ چونکہ نبی کی عمر 25 سال ہو چکی تھی. نبی اکرم نے کہا ابھی حالات سازگار نہیں ہیں. نفیسہ نے کہا اگر حالات سازگار کر دیے جائیں تو کیا آپ شادی کر لیں گے؟ نبی اکرم نے پوچھا کس کے ساتھ؟ چونکہ نبی تھے، النبی و نبی ولو کان صبی، نبی نبی ہوتا چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو. یہ اور بات ہے کہ ظاہر نہیں کرتے تھے، جب حکم پروردگار ہوا تب نبی نے ظاہر کیا. نبی اکرم نے کہا کس کے ساتھ؟ نفیسہ نے کہا ختیجہ کے ساتھ. نبی اکرم نے صرف ٹٹولنے کے لیے نبی اکرم نے فرمایا ختیجہ کے پاس تو بڑے بڑے دولت مند، مالدار، ثروت مند اشراف کے رشتے آئے، ختیجہ نے قبول نہیں کیا، وہ میرا رشتہ کہاں سے قبول کر لے گی؟ نفیسہ نے کہا نہیں، وہ قبول کریں گی اور اس کام کو میں کروں گی. دونوں طرف سے دو طرفہ تھی نا نفیسہ. جب نبی اکرم کو یقین دلا دیا تو نبی اکرم نے پھر اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، چونکہ وہی کفیل تھے نا. جناب ابو طالب نے اجازت دی، راضی ہوئے. پھر جناب ختیجہ سے، تفصیل سے ہے لیکن
بس خلاصہ پیش کر رہا ہوں. نبی اکرم کی شادی جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا سے ہو گئی نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ. ختیجہ ملکۃ العرب، جس کے 80,000 اونٹ ہوں، معمولی دولت کی مالک نہیں تھی. اللہ تعالیٰ سب کو یہ نصیب کرے اے زیدی صاحب. لیکن اب تو وقت گزر چکا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد نبی اکرم نے جناب ختیجہ سے شادی کی. ختیجہ آئیں، آنے کے بعد اپنی ساری دولت کو نبی کے قدموں میں ڈال دیا. نبی کو اپنی پوری دولت کا مالک بنا دیا اور پھر اس کے بعد زندگی گزرنے لگی. شادی کے 15 سال بعد نبی اکرم مبعوث رسالت ہوئے. 40 سال کی عمر میں جب شادی ہوئی، کتنی عمر تھی نبی اکرم کی؟ 25 سال. 15 سال بعد کتنے ہو جائیں گے؟ 40 سال. 15 سال کے بعد نبی اکرم مبعوث برسالت ہوئے، نبی بنائے گئے. 3 سال تک مخفیانہ طور پر تبلیغ کرتے رہے. جب یہ آیت نازل ہو گئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، غار حرا میں تھے. انشاءاللہ اس تفسیر میں پہنچیں گے سورہ علق کی، تو انشاءاللہ وہاں پر بیان کریں گے تفصیل سے. نبی اکرم 3 سال تک مخفیانہ طور پر تبلیغ کرتے رہے، لیکن پھر جب حکم پروردگار ہوا، نبی اکرم نے علنی طور پر، آشکارا طور پر تبلیغ کرنا شروع کی. تو آغاز کہاں سے کیا؟ غور سے سنیے. نبی اکرم کوہ صفا پر گئے اور جانے کے بعد آواز دی، ایھا الناس انا رسول اللہ، اے لوگو میں اللہ کی طرف سے رسول بنایا گیا ہوں، میں تمہارے درمیان نبی ہوں، رسول ہوں. سارے جتنے مشرکین تھے، اس سے پہلے مشرک تھے نا، کفار مکہ، مشرکین قریش. نبی اکرم بھی قریش سے تھے، جناب ختیجہ بھی قریش ہی سے تھی. قریش پر جا کر کے دونوں کے دادا مورث اعلیٰ جو ہوتے ہیں قریش پہ جا کر کے نبی اکرم کا بھی سلسلہ پہنچتا ہے اور جناب ختیجہ کا بھی پہنچتا ہے. تو دونوں قریشی تھے، نبی اکرم بھی جناب ختیجہ بھی. جب نبی اکرم نے اعلان کیا تو مشرکین اکٹھا ہو گئے. پھر نبی اکرم کوہ صفا سے اترے اور کوہ مروہ پر آئے. کوہ مروہ پر آ کر نبی اکرم نے پھر اعلان کیا، ایھا الناس، اے لوگو میں تمہارے درمیان رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. سارے مشرکین اکٹھا ہو گئے، اپنے کو رسول بتا رہے تعجب سے. اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جتنے مشرکین تھے کفار مکہ سب نبی کے خلاف اکٹھا ہو گئے اور نبی کو پتھروں سے مارنا شروع کر دیا. نبی کو پتھر سے مار رہے تھے. ابو جہل نے ایک پتھر مارا، نبی کی پیشانی پہ لگا، خون جاری ہوا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے پتھر لگے، ہر ایک جہاں سے تھا وہ پتھر نبی کو مار رہا تھا. نبی اکرم کوہ مروہ سے، مروہ کی پہاڑی سے اتر کر کوہ ابو قبیس کی طرف آئے اور وہاں پر ایک جگہ ایک پتھر سے ٹیک دے کر کھڑے ہو گئے. خون میں لہو لہان تھے نبی اکرم، پیشانی سے خون بہہ رہا تھا. اتنے میں کسی نے آ کر مولائے کائنات سے کہا، جبکہ مولائے کائنات بھی چھوٹے تھے، کسی نے آ کر کے مولائے کائنات سے کہا کہ
محمد کو تمہارے بھائی کو مشرکین نے پتھر مار کر قتل کر دیا ہے۔ مولا کائنات نے سنا، گریہ کیا، روئے، اشکبار ہوئے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور یہ خبر دی کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین نے پتھر سے مار کر قتل کر دیا ہے۔ جناب خدیجہ نے سنا تو گریہ کیا، اشکبار ہوئیں، روئیں، تڑپ تڑپ کے گریہ کر رہی تھیں۔ گھر سے کھانا لیا اور پانی لیا۔ جناب خدیجہ اور مولا کائنات نبی اکرم کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے، اور جناب خدیجہ مولا کائنات کبھی اس پہاڑی میں جاتے تھے، کبھی اس پہاڑی میں جاتے تھے، اور مولا کائنات اب آواز دے رہے تھے، یا رسول اللہ آپ کہاں ہیں؟ آپ نے بتایا بھی نہیں اور آپ تنہا آ گئے۔ یعنی علی اس وقت بھی نبی کو تنہا نہ جانے دیتے، آواز دے رہے تھے، اے اللہ کے رسول آپ کدھر ہیں؟ خدیجہ بھی آواز دے رہی تھی۔ صحرا میں خدیجہ جا کے نبی کو آواز دے رہی ہیں، یا رسول اللہ آپ کہاں ہیں؟ جب اس حالت میں جناب خدیجہ اور مولا کائنات نبی اکرم کو ڈھونڈ رہے تھے تو جبریل امین نبی اکرم کے پاس آئے، جو کہ نبی زخمی تھے، کوہ ابو قبیس کے پاس جو ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جبریل امین کو جب نبی اکرم نے دیکھا، نبی رونے لگے اور روتے ہوئے کہا، بھائی جبریل، مشرکین نے میرا یہ حال بنا دیا ہے، اس طرح سے میری پیشانی زخمی کر دی ہے۔ پھر اس کے بعد جبریل امین نے جہاں پر تھے نبی اکرم ٹیک لگائے، ٹیک دیے ہوئے تھے، پہاڑ کی بلندی پر لے کر گئے نبی اکرم کو، اور اس کے بعد جبریل امین نے کہا کہ اللہ آپ کو رفعت، آپ کو بلندی، آپ کو عظمت، آپ کو کرامت اللہ نے عطا کی ہے، آپ اس درخت کو آواز دیجئے، درخت آپ کے سامنے چل کر آ جائے گا۔ نبی اکرم نے اس درخت کو آواز دی، درخت چل کر نبی کے قدموں میں آیا اور نبی کے سامنے سجدہ کیا۔ پھر نبی نے درخت کو واپس جانے کے لیے کہا، درخت واپس چلا گیا، اور پھر اس کے بعد زمین پر، توجہ رکھیے گا، زمین پر اللہ تعالیٰ نے جتنے ملائکہ موکل کیے ہیں، رکھے ہیں زمین پر، آسمان پر جتنے ملائکہ ہیں، اور دوسرے کرات ارض پر، یعنی جہاں جہاں اور بھی عالم ہے، کائنات ہے، جہان ہے، وہاں پہ اللہ نے ملائکہ کو جو موکل کیا ہے، وہ فرشتے نبی کی خدمت میں آئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں اجازت دیجئے تو ان کفار مکہ اور مشرکین قریش کو ہلاک کر دیں۔ نبی اکرم سے اجازت چاہ رہے تھے یہ، جنہوں نے نبی کو پتھر سے مارا تھا۔ نبی اکرم نے ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا اور پھر اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے غضب کے لیے نہیں بھیجا ہے، عذاب کے لیے نہیں بھیجا ہے، اللہ نے مجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کتنے کریم تھے، کتنے رؤوف تھے، کتنے مہربان تھے، مجھے عذاب کے لیے نہیں بھیجا ہے، مجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ان فرشتوں سے کہا، مجھے ان کے ساتھ چھوڑ دو، یہ نادان ہے، جاہل ہے، جانتے نہیں ہیں۔ نبی اکرم کا یہ، اور پھر اس کے بعد جبریل امین نے نبی اکرم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ جائیے خدیجہ کے پاس، آپ کو خدیجہ اور علی ڈھونڈ رہے، تلاش کر رہے ہیں،
ختیجہ کے پاس جائیے، کیونکہ ختیجہ گریہ کر رہی ہیں، ختیجہ کے گریہ کرنے سے آسمان کے ملائکہ گریہ کنا ہیں، آسمان کے ملائکہ گریہ کر رہے ہیں، آپ جائیے ختیجہ کے پاس۔ نبی اکرم آئے ختیجہ کے پاس، ختیجہ اور علی ایک ساتھ تھے، اور یہ بھی جبریل نے کہا اللہ کا سلام ختیجہ کو پہنچا دینا، اور یہ بشارت دے دینا ختیجہ کے لیے جنت میں حجرہ ہے جو مروارید کا ہے، جب ختیجہ اس میں جائیں گی تو کوئی خوف نہیں ہوگا ختیجہ کے لیے۔ نبی اکرم آئے، ختیجہ سے ملے۔ جب جناب ختیجہ نے، مولا کائنات نے نبی اکرم کو دیکھا کہ خون سے رنگین ہے، جناب ختیجہ دیکھ رہی تھی کہ نبی اکرم اپنا خون زمین پہ گرنے نہیں دے رہے ہیں۔ جناب ختیجہ نے ایک مرتبہ کہا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ اپنا خون زمین پر کیوں نہیں گرنے دے رہے ہیں؟ نبی اکرم نے فرمایا کہ اگر میرا خون زمین پر گر جائے گا تو خدا وند قہار کی طرف سے اہل زمین پر عذاب آ جائے گا۔ نبی اکرم اپنا خون گرنے نہیں دے رہے تھے۔ پھر مولا کائنات اور جناب ختیجہ نبی اکرم کو اپنے گھر لے کر کے آئے، اور جب اپنے گھر لے کر کے پہنچے، مشرکین کو پتہ چلا کہ محمد پھر آ گئے ہیں اپنے گھر پر، پھر محاصرہ کر لیا، نبی کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ مولا کائنات چھوٹے تھے، اور جناب ختیجہ نبی کی طرف سے دفاع کر رہی تھیں، اور جناب ختیجہ فرما رہی تھیں مشرکین قریش سے کہ تم کو شرم نہیں آتی، تم کو حیا نہیں آتی ہے، ایک عورت کے گھر پر تم پتھر مار رہے ہو، پتھراؤ کر رہے ہو۔ جناب ختیجہ نے اتنا کہا کہ مشرکین قریش واپس چلے گئے۔ جب واپس چلے گئے تب نبی اکرم نے کہا اے ختیجہ، جبریل نے اور اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے۔ جناب ختیجہ نے جب یہ سنا تو جواب اس انداز سے فرمایا کہ ان اللہ هو السلام، اللہ سلام ہے، ومنہ السلام، اور اس کی جانب سے سلام ہے، وعلیک السلام وعلیک جبریل السلام، اور علی جبریل السلام، اور جبریل پر سلام ہو، وعلیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے رسول خدا آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت و برکت ہو۔ اس انداز سے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا نے سلام کا جواب دیا۔ جناب ختیجہ ایک وقت آیا، یہی شب وفات ہے، 10 رمضان المبارک اور 10 بیست کو جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہو جاتی ہے۔ 25 سال نبی کے ساتھ رہیں، نبی کے لیے وفادار بن کر کے رہیں۔ جب 3 سال کے لیے قریش کی طرف سے، کفار مکہ کی طرف سے یہ تھا کہ ہر اعتبار سے اقتصادی بائیکاٹ کر دیا گیا تھا نبی کو، جناب ابو طالب کو، تو اس وقت شیب ابی طالب میں تھے۔ 3 سال تک نہایت ہی جناب ابو طالب، جناب ختیجہ، مولا کائنات، نبی اکرم سب نے نہایت ہی سختیاں برداشت کی 3 سال تک۔ جب 3 سال شیب ابی طالب میں نبی اکرم تھے، 2 سال تک تمام مسلمانوں کو جناب ختیجہ کی دولت سے خرچہ چلتا تھا۔ جناب ختیجہ کی جب دولت ختم ہو گئی تو نہایت ہی مشکلات اور پریشانیاں تھیں، یہاں تک کہ ایک خرمے میں 2 مسلمان پورا دن گزارتا تھا۔ یہ حالت ہو گئی تھی کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، نبی کے لیے۔ تو ان 3 سالوں میں جناب ختیجہ، جناب ابو طالب پر اتنی زیادہ سختیاں ہوئیں کہ یہ لوگ برداشت نہ کر سکے، بیمار ہوئے۔ جناب ختیجہ سے پہلے جناب ابو طالب کی وفات واقع ہوئی، اور پھر اسی سال جناب ختیجہ کی بھی وفات واقع ہوئی۔ 10 رمضان المبارک 10 بیست کو
نبی اکرم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم والا سال نبی کے لیے نہایت ہی حزن کا سال تھا کہ شفیق چچا ابو طالب جس نے پروان چڑھایا اس کی وفات ہوئی، اور ختیجہ شریک حیات جو نبی کے لیے غم گسار تھیں، مونس و ہمدم تھیں، ان کی وفات ہوئی۔ نبی کے لیے یہ سال غم کا سال تھا۔ جب جناب ختیجہ کی وفات ہو گئی، نبی اکرم اشکبار تھے، گریہ کر رہے تھے۔ جناب ختیجہ کے لیے جنت المعلا کے اندر قبر بنائی نبی اکرم نے، اپنی مادر گرامیہ آمنہ بنت وہب کے پہلو میں جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی قبر تیار کی، اور جب قبر تیار ہو گئی تو جناب ختیجہ کو لحد میں لٹانے سے پہلے نبی اکرم خود جناب ختیجہ کی قبر میں لیٹے، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم نے جناب ختیجہ کو سپرد لحد کر دیا۔ سپرد لحد کرنے کے بعد نبی اکرم جب گھر واپس آئے تو اس وقت جب جناب ختیجہ یعنی فاطمہ زہرا کی مادر گرامی کا انتقال ہوا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 5 سال کی تھی۔ اپنی ماں کی وفات پر فاطمہ زہرا تڑپ تڑپ کر کے گریہ کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ نبی اکرم جب جناب ختیجہ کو دفن کر کے گھر پر آئے، فاطمہ زہرا اپنے بابا نبی اکرم کے پہلو میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، 5 سال کی ہیں۔ فاطمہ زہرا اپنے بابا سے کہہ رہی ہیں، رو کر کہہ رہی ہیں، یا ابتی این امی، اے بابا میری مادر گرامی کہاں ہے؟ بچوں کے لیے نہایت سخت ہوتا ہے ماں کا اٹھ جانا۔ فاطمہ زہرا 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئی۔ نبی اکرم خاموش تھے، صرف آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، گر رہے تھے، جب فاطمہ زہرا بار بار کہہ رہی تھی، یا ابتی این امی، اے بابا میری مادر گرامی کہاں ہے؟ اے بابا میری مادر گرامی کہاں ہے؟ نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور نبی خاموش تھے۔ ایک مرتبہ جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے رسول خدا کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فاطمہ کو سلام کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ فاطمہ کی ماں جنت میں آسیہ و مریم کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ جب جبریل نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچایا تو فاطمہ زہرا نے سلام کا جواب اس انداز میں دیا، ان اللہ هو السلام، اللہ سلام ہے، ومنہ السلام، اور اس کی جانب سے سلام ہے، ویعود الیہ السلام، اور سلام اسی کی طرف پلٹ کر کے جاتا ہے۔ فاطمہ زہرا نے سلام کا جواب دیا۔ صرف تصور کا مقام ہے۔ ابھی جو روایت ہم نے بیان کی کہ مولائے کائنات اور جناب ختیجہ جب نبی اکرم کو گھر میں لے کر آئے، مشرکین مکہ نے پتھراؤ کرنا شروع کیا۔ جناب ختیجہ نے جب انہیں غیرت دلائی اور یہ کہا، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتی، ایک عورت کے گھر پہ تم پتھراؤ کر رہے ہو۔ مشرکین قریش واپس چلے گئے تھے، لیکن نبی کی وفات کے بعد یہ منافقین جب آگ و لکڑی لے کر آئے، چاہتے تھے فاطمہ کے گھر میں، علی کے گھر میں، حسن و حسین کے گھر میں آگ لگا دے۔ فاطمہ زہرا قریب در آ کر کے فریاد کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں حسن و حسین ہیں؟ تو وہ جواب یہ دے رہے تھے، ہوا کرے ان کے اندر کوئی غیرت نہ پیدا ہوئی اور ان منافقین نے فاطمہ کے گھر میں آگ لگا
دی اور دروازہ جلنے لگا۔ جب دروازہ جلنے لگا، فاطمہ زہرا بیان فرماتی ہے، یہ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں فاطمہ زہرا نے خود بیان کیا ہے کہ آگ لگا دی، دروازہ جلنے لگا، پھر ظالم نے پیر سے دروازے کو دھکا مارا، میں در و دیوار کے درمیان میں آئی، میری پسلیاں ٹوٹی، میرا بچہ محسن شہید ہو گیا اور میں زمین پر گر گئی۔ فاطمہ زہرا فرماتی ہے جب میں دیکھا میں بے ہوش ہو گئی تھی، غشی کے عالم میں تھی، میں نے دیکھا کہ یہ ابو الحسن کی طرف بڑھ رہے ہیں، میں نے جا کر کے سامنے سے کھڑے ہو کر کے یہ کہا میں تم کو ابو الحسن تک نہیں جانے دوں گی۔ فاطمہ زہرا یہ روایت بیان فرما رہی ہے، اس ظالم نے مجھے ایسا زور کا تماچا مارا کہ میرے گوشوارے ٹوٹے اور میں زمین پر گر پڑی۔ فاطمہ فرماتی ہے پھر ظالم نے خنفس کا تازیانہ لیا اور تازیانہ لے کر میرے بازو پر مارا۔ فاطمہ زہرا فریاد کرتی رہی، واہ بتا واہ رسول اللہ، اے بابا اے رسول خدا، ہاکذا یفعلو بحبیبتک و ابنتک، آپ کی چہیتی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور کبھی تڑپ کر کے یہ آواز دے رہی تھی، یا فزتو الیک خذینی، اے فضا مجھے سنبھالو، خدا کی قسم میرے شکم کے بچے کو شہید کر دیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ اے میرے معبود ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ شیعان حیدر کرار جہاں پر بھی ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، اتباعت عالیات کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود تعمیر جنت البقیع، تعمیر جنت المعلیٰ کے اسباب مہیا فرما، منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔